اس کاغذ کو لے کے اپنے گھر واپس آیا. جب گھر آیا تو میں نے اسے مشک اور زعفران عطر میں اسے بسایا اور پھر اس نام خدا کو میں نے اونچی جگہ طاق پہ رکھا. رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند، تو بلند تیری جگہ بلند. بشر حافی کہتے ہیں بس میں آنگن میں ایک چارپائی پر بیٹھ گیا. ابھی بیٹھے ہی تھا میرا نشہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اچانک دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ آواز آئی بشر موجود؟ میں نے کہا ہے بول. دروازہ میں نے کھولا. اس نے کہا اے بشر تجھے مبارک ہو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تجھے میرے پیر نے کہا ہے اللہ نے سلام بھیجا ہے. باری باری بولے سبحان اللہ. نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی ہیں؟ پھر بولے اللہ اس کا ثواب غلام جیلانی بھائی کے دادا کو بھی جس قبرستان میں مدفون ہے ان کو بھی، اور میرے ان بھائیوں میں ان کے گھر کی تمام تر خواتین مردوں میں اگر کوئی انتقال کر گیا ہو، علماء کرام آمین کہہ رہے ہیں. اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب نظر فرما دے. بانٹے. وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب تم کسی مجلس میں آتے ہو. تمہارے ماں باپ گزرے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں آج میرا بیٹا تھوڑی سی نیکیاں لے کے آئے گا انشاءاللہ. بشر حافی کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی. میں نے کہا کون؟ کہا بشر. میں نے کہا ہاں. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ آنے والے نے کہا میرے پیر نے کہا ہے کہ مجھ سے اللہ نے ابھی ابھی کہا ہے کہ اے میرے بندے، میرے ایک بندے ہیں ان کا نام ہے بشر، ان کو میرا سلام بولنا. تو میں نے کہا میرے مولا بشر کو؟ رب نے کہا ہاں. تو بشر حافی کہتے ہیں میرا نام نہیں کوئی اور ہوگا بشر. تو اس آنے والے نے کہا نانا میں نے بھی پوچھا تھا اپنے پیر سے، بشر تو شراب کا عادی ہے، اسے کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کیسے اللہ سلام بھیجے گا؟ کون سا عمل کر لیا؟ تو اللہ نے فرمایا تھا میرے پیر سے سن میرے دوست، میرے مقرب بندے، میرے ولی سن، آج اس نے نالی سے میرے نام کو باہر نکالا ہے. میں نے اسے گنہگاروں کی فہرست سے نکال کر دوستوں کی فہرست میں لا کے کہا اللہ اکبر. اللہ دل کی دنیا بدل گئی. تڑپ گئے، زمین پر لوٹنے لگے، ہوش لوٹ آیا، توبہ کی توفیق مل گئی. بشر حافی کہتے ہیں میں نے تازہ غسل کیا، صاف کپڑے پہنے، اس نیت کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اے میرے مولا کوئی عظیم شخصیت مجھے مل جائے جس کے دامن کو پکڑ کے میں سچی توبہ کی بھیک پا جاؤں. موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے. بشر حافی وہ نام تھا جو سب سے بڑے شرابی، پکے شرابی، شہر کے بدنام لوگوں میں ٹاپ کلاس کے تھے. معلوم ہے جب یہ شراب پیتے تھے اپنے گھر سے نکلتے تھے نا تو جو محلے کے بچے ان کو دیکھتے تھے محلے والے تو اپنے اپنے بچوں سے دوستوں سے بولے بھاگ جا بھاگ جا بھاگ جا اپنے گھر میں بھاگ جا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آ رہا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی پر پڑ گئی تو وہ بچہ بھی گنہگار ہو جائے گا. بچے ان سے ڈرتے تھے بشر حافی سے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں بھاگ جاتے تھے. بشر حافی لیکن جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، سبحان اللہ، جب توبہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. جب توبہ کرنے کے ارادے سے بشر حافی اپنے گھر سے نکلے، وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگتے تھے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہی بچے کہنے لگے اے دوستو گھر سے باہر نکل آؤ، گھر سے باہر نکل آؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو اللہ اسے بھی اپنا دوست بنا دے گا. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. صحبت میں بزرگوں کی ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابانی بنو. آپ کو اگر صحبت کی ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے، آپ کی روح کو، آپ کے فکر کو، آپ کامیاب ہو جائیں گے. معلوم ہے کیا ہوا؟ یہی بشر حافی ہیں. کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ بغدادی آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ. ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کو عطا فرما دے. بس یہ بات آخری بشر حافی سرکار کے حوالے سے چل رہی تھی. آواز پہنچ رہی ہے، آپ اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ؟ یاد رکھیں گے؟ ہاں. بشر حافی سرکار جب گئے نا توبہ کرنے کے لیے، ایک عظیم بزرگ ہیں مولا کائنات کے خلیفہ ہوتے ہوتے، عظیم بزرگ ہے خواجہ حسن بصری کے لاڈلے ہوتے، ان کی بارگاہ میں گئے. بولے حضور مجھے سچی توبہ کی بھیک مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ سے، آپ قبول فرما لیں، مجھے کچھ وظیفہ بتا دیں. آپ کے پیر نے کہا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، جاؤ جنگلوں میں چلے جاؤ، دریا ریگستان میں چلے جاؤ، الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کہا جا کے یہ پڑھو. کیسے پڑھ کے بتائیں؟ شرمائے نہیں. الا اللہ الا اللہ
इल्लल्लाह। ऊंची आवाज में, मेरे रब का नाम है, जरा प्यार से कहते हो सुभान अल्लाह। सरकार शेख जुनैद बगदादी से ने अपने हज्जाम से कहा, नाई से, खादिम से कहा, इधर आ, इधर आ। वो करीब आया, जी हुजूर बताएं क्या बात है। आपने फरमाया कि मेरे होंठ, ये होंठ के ना, ये होंठ के ऊपर जो मोछों के बाल हैं बड़े बड़े हो गए, इसे तराश दे। उसने कहा कोई बात नहीं। वो कैंची और कंघी लेके आ गया, कैंची लिए हुए है और कंघी लिए हुए, पोजीशन बना के वो खड़ा हो गया। शेख जुनैद बगदादी बैठे हुए, आप पढ़ रहे इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। अगर मैं ना कहूं तो क्या आप नहीं कहेंगे? बोले, सबकी आवाज आनी चाहिए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। इल्ल, पूरा पिंडाल गूंज जाए, पेट्रोल पंप की तरह दीवार गूंज जाए, बोले इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो कैंची और कंघी पोजीशन बनाया खड़ा हुआ था और शेख जुनैद बगदादी इल्लल्लाहु के नारे लगा रहे थे। बहुत देर तक वो झुका रहा। उसने बाद में कहा, बाबा आप चुप तो हो जाएं वरना आपके होंठ कट जाएंगे। शेख जुनैद बगदादी फरमाते, मेरे होंठ कट जाएं ये गवारा है, लेकिन खुदा के जिक्र का राब्ता न कटने पाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी के लाडले ने बिशर हाफी को कौन सा वजीफा दिया था? यही जिसे आपने पढ़ा। क्या पढ़ा, याद है? ना पढ़ के बताएं। तफरी का सामान नहीं है तो आप जरा मोहब्बत से बोलें इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी वापस आए, भट्टियां तोड़ दी, शराब खाने गिरा दिए, यानी जीसीबी चल गई। समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पर सब बिस्मार कर दिया, गरीब हो गए। आए ना तो एक चटाई ली और अपने घर के कोने में बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। सरकार बिशर हाफी कहते हैं, 2-3 दिन हो गए मेरी बीवी मेरे पास आई। उसने कहा, मेरे शोहर तौबा की तौफीक मिल गई, अल्लाह का नाम लेते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे कई दिन से भूखे हैं, ये बड़े बच्चे हैं, बड़े पैसों में खेलने वाले बच्चे हैं, अब तो इन बच्चों की खुराक के आवागमन का रास्ता बंद हो गया है। ऐ मेरे शोहर, थोड़ी सी मेहनत करो, बाजार चले जाओ, उस चौराहे पर जहां पर मजदूर खड़े रहते हैं वहां पर जा करके मजदूरी करने वालों की टीम का हिस्सा बन जाओ। तुम्हें कोई मजदूरी के लिए पसंद कर ले, उसके साथ जाओ। 100-200 रुपए मिसाल के तौर पर मिलेंगे, दाल नमक चावल ले आओगे, बच्चे भूखे न रहेंगे, खाते रहेंगे, अल्लाह का नाम भी शाम को लेते रहना। बिशर हाफी ने कहा, ठीक है मेरी बीवी, मैं कल जाऊंगा। सुबह हुई तो मालूम है क्या किया बिशर हाफी ने? एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। रिवर्स कर दूं, एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया। शहर के चौराहे पर मजदूरों के बैठने की जगह पर नहीं गए बिशर हाफी, दरिया दजला की वो शाख जिसे नहरे दजला कहते हैं, जो बिल्कुल बीचों बीच बगदाद के बहती है, वहां करीब चले गए। लोटा निकाला, नहरे दजला से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाह। कौन? ना कोई बात ना कोई बात नहीं। आप बैठ दुआ फरमाएं सबके लिए, बड़े मोहब्बत से इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। हमारे बुजुर्गों की मौजूदगी है तो आप पढ़े ताकि इनके कांधों पर बैठने वाले फरिश्ते गवाही दे दें इंशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से पढ़े इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। वो आपको ये सब पढ़ते हुए देखना चाहते हैं माशाल्लाह। मालूम है क्या हुआ? सुबह से शाम हो गई। आप बैठे बैठे आ रहे हैं, बैठे 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 सुकूत अख्तियार करें, पूरी कायनात आएगी, आप क्यों परेशान हैं? ओ सब आगे माशाल्लाह। कौन आना है? गौस पाक के बेटे आ जाएं, पूरी कायनात आ जाए। सुभान अल्लाह कहते मोहब्बत के साथ। बिशर हाफी सुबह से शाम तक यही पढ़ते रहे, जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। तवज्जो है? जब शाम हुई तो घर वापस आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? तो कहते हैं दिन भर किया। बोले काम किया? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बिशर हाफी का जवाब सुनो, शायद कोई अहले दिल बैठा हो। कहते हैं मालिक जिसके यहाँ काम कर रहा हूं ना, वो बहुत अच्छा है, वो तो बगैर मांगे देने वाला है। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा, वो तो बगैर मांगे देने वाला। बीवी का ना 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 ना, उसके पास कल जाना और कल काम करके मजदूरी लेके आना, कल काम करके मजदूरी लेके आना। ठीक है, बच्चे भूखे हैं। बोले कल आएंगे, सुबह आएगी तो देखेंगे इंशाल्लाह। सुबह हुई तो बिशर हाफी उठे, वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला लेके पहुंच गए। जब पहुंच गए ना तो लोटे से पानी निकाला नहर दजला का, वजू किया, मुसल्ले पर बैठे, तस्बीह लेके बैठ गए, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, वजीफा करने लगे। जब शाम हुई तो बिशर हाफी वापस आ गए।
جب شام ہوئی تو بشر حافی واپس آ گئے. جب واپس آ گئے نا تو بیوی نے کہا کیا ہوا کام کیے؟ بولے دن بھر کیا. بولے پھر مزدوری؟ بولے مالک اتنا اچھا ہے کہ اسے 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. بیوی نے کہا نہ کام نہیں چلے گا، کل جانا تو مزدوری کرنا اس سے اس کے گھر میں، اور شام تک پیسے لے کے آنا، دال نمک چاول کی ضرورت ہے، بچے بڑے بھوکے ہیں. اور اگر کل شام تک بھی وہ پیسے نہ دے مزدوری کے تو پرسوں سے اس کے ہاں مت جانا، کوئی اور جگہ کا انتخاب کرنا. بشر حافی نے اپنی بیوی کے کان میں کہا کام تو وہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے. ذرا پھر کوئی بولے کام کیا تھا؟ شرم لگتی ہے اللہ کا نام لیتے ہوئے. ہاں یہ زبان نہ دی ہوتی تو اللہ آئے بائیں بکتے. زبان دی اللہ نے، ذرا سا حق ادا کرو، بولو کیا؟ الا اللہ. تیسرے دن گئے، پھر وہی لوٹا، پھر وہی جھولا، پھر وہی مسلح اٹھایا، نہر دجلہ کے پاس گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. الا اللہ. کہانی ختم، چیپٹر کلوز. کہتے ہیں جب شام ہوئی تو دل نے کہا کہ واپس جانا چاہیے. پھر یاد آئی بات بیوی کی، بیوی غصے میں ہے، اس نے پیسے منگائے، پیسے ویسے تو آئے نہیں، کہاں سے آتے؟ سمجھے؟ تو عصر کے بعد آنا تھا، نہیں آئے. مغرب کی بھی نماز پڑھ لی، تسبیح لے کے الا اللہ کا ورد کرتے رہے. مغرب کی پڑھی پھر بیٹھے رہے، عشاء کی پڑھی پھر بیٹھے رہے. عشاء کے بعد بہت رات کی آخری حصے میں، گھڑی تھی نہیں، مثال کے طور پر 12-1 بجے چپ کے لوٹا جھولا مسلح لے کے دجلہ کے کنارے سے نکلے، اپنے گھر واپس آئے. یہ سوچ کے آئے کہ بیوی میرا انتظار کرتے کرتے تھک کے سو گئی ہوگی، بچے بھوک پیاس کہتے کہتے تھک کے سو گئے ہوں گے. جاؤں گا باہر دروازے پر چٹائی بچھا کے سو جاؤں گا، صبح کو محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور میں محلے میں جاؤں گا نماز پڑھنے مسجد میں، اور نماز پڑھ کے پھر یہی لوٹا، پھر یہی جھولا، پھر یہی مسلح لے کے میں واپس آ جاؤں گا. پھر یہی پر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے الا اللہ کے نعرے لگاؤں گا، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے، توجہ ہے آپ کی، آپ کو پتا ہے بشر حافی کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں چپ کے آ رہا تھا. تو میں جب گھر کے قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا. غریبی سے چراغ نہیں جلتا تھا، بہت بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں چراغ جلتا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں نے آنکھیں مین کے دیے، میں نے میرا گھر یہ چراغ کیوں جل رہا ہے، پیسے کہاں سے آ گئے؟ بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر میں چراغ جل رہا تھا. اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. اور قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی ہے. اور قریب پہنچا تو میرے گھر پر قدم پہنچنے سے پہلے میری بیوی دروازے پر کھڑی تھی، خوبصورت لباس پہن کے مسکرا رہی تھی. خوبصورت لباس پہن کے میری بیوی مسکرا رہی تھی. اللہ اکبر. بشر حافی کہتے ہیں میں قریب گیا تو میری بیوی نے مجھ سے سلام کیا. میں نے جواب دیا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تیرے چہرے پہ رونق ہے، لباس تبدیل ہے، بچے خوش ہیں، گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، یہ چراغ جل رہا ہے، اے میری بیوی ماجرا کیا ہے؟ بیوی نے ایک جملہ کہا، پھر دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بیوی نے کہا اے میرے شوہر بشر حافی، تم 3 دن سے جس کے ہاں نوکری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. اللہ اکبر. 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. کتنے؟ 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر ادا کیا. اے میرے مولا تو جانتا ہے شراب پلا کے میں نے نسلوں کو برباد کیا، نہ جانے کتنی عورتوں کو میں نے بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو میں نے یتیم کیا ہے، کتنے آشیانے، کتنے گھر، کتنے محلات کو میں نے اجاڑے. بس توبہ کی توفیق کیا مل گئی. اے میرے مولا مجھے 2-3 دن تیرا نام لینے کی توفیق کیا مل گئی. آج میرے گھر میں تو اپنے کرم و فضل کی بارشوں سے میرے گھر میں تو اتنی بڑی نعمتیں بھیج رہا ہے. اے میرے مولا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. روئے تو معلوم ہے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی. توجہ ہے آپ کی؟ ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں، کیا ہنگامہ کرتے ہیں آپ لوگ. توجہ ہے بھائی، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں. ٹھیک ہے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بات ختم کرتے ہیں. جب توجہ کسی بات میں نہ ہوا کرے تو پھر وہ کام کی بات نہیں ہے، اور اگر کام کی بات ہے پھر آپ کے لیے نہیں ہے. 2 میں سے ایک ہی کو یہاں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ بس 2 میں سے ایک ہی شخص کو یہاں ہونا چاہیے. آپ کے لائق اگر میں نہیں تو مجھے نہیں ہونا چاہیے، میرے لائق اگر آپ نہیں تو پھر مجھے نہیں آنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بشر حافی کہتے میں رویا تو میری بیوی نے کہا اے میرے شوہر، آپ کو ایک میسج بھی دیا ہے ان دونوں نے.
کہا وہ میسج کیا ہے، اسے لکھ لے، سونے کے قلم سے لکھیں۔ کھڑے ہو گئے بشر حافی روتے ہوئے، فرمایا وہ میسج کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، وہ تم جہاں کام کرتے ہو 3 دن سے، اس مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، جانے سے پہلے وہ کہہ کے گئے ہیں، اے عورت، مالک نے کہا ہے اس بندی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی بشر حافی سے، کہ مالک نے کہا ہے وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ آئے کام کیا تھا؟ الا اللہ الا اللہ۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر یہ مبارک عمل آپ کے ساتھ لگ گیا، چپک گیا، مدغم ہو گیا، متصل ہو گیا، آپ کے دل کی آواز بن گیا، خدا کی قسم جب تک دنیا میں رہو گے آپ کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد جہاں دفن کیے جاؤ گے آپ کے آس پاس کے مردے بھی انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ انشاءاللہ کہہ دیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، آپ اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اس لیے میں نے یہ باتیں کر دی، حالانکہ یہی باتیں سننے کے لیے ایک بڑا طبقہ ہندوستان میں ہے جو 10-20 لوگوں پر مشتمل ہے، جو انتظار کرتا رہتا ہے۔ بہرحال آپ سب کی خوش بختی، آپ سب کی نصیبے کی ارجمندی ہے جو آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ میں نعت کے حوالے سے شہر الہ آباد سے آئے ہوئے ایک عظیم ثنا خاں کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ الہ آباد جہاں کا سفر آپ نے نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہوگا صرف ایک مجبوری کے تحت کیا ہوگا، وہاں ہائی کورٹ ہے کہ نہیں؟ اسی ہائی کورٹ کے قریب میں پولو گراؤنڈ ہے، وہیں پر 14 بزرگوں کی مزارات ہے، اسی کے دائیں طرف خسرو باغ ہے، خسرو باغ کے قریب ایک آستانہ ہے ہمت گنج شریف میں، جہاں ایک ایسے بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جنہوں نے 22 سال غوث پاک کو وضو کرایا۔ پھر سے بول سکتے ہیں سبحان اللہ؟ جس شہر کے بارے میں سرکار مجاہد ملت نے فرمایا تھا، وہ مجاہد ملت جن کے بارے میں مفتی اعظم سرکار سے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، جب مفتی اعظم نے پوچھا تھا اے میرے والد مختوم آپ کے مشن کو کون زندہ رکھے گا، تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ایک آ رہا ہے درویش مزاج کا جس کو دنیا حبیب الرحمان کہتے۔ ایسا ویسا نام میں نے نہیں لیا جو آپ کی خیال و فکر میں دباؤ۔ استقبال کر لے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا عجیب بات ہے، نام مجاہد ملت سرکار کا آیا تو پھر ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت کی گود کی پلی ہوئی آواز کی بھی آمد ہوئی ہے۔ علماء کرام سے گزارش ہے استقبال کر لیں۔ بارہا حضور سیدنا شیخ، حضور اجازت دے دیں دستبوسی اور قدم بوسی قبول فرمائیں۔ ماشاءاللہ شیخ طریقت حضور مختوم گرامی ہم شبیہ سرکار مجاہد ملت کی گود کی پلی ہوئی مبارک اور مسعود اور مطہر آواز مختوم گرامی ایک آفاقی اور ہماری شخصیت علامہ ڈاکٹر غلام جیلانی صاحب قبلہ کی ماشاءاللہ آمد ہوئی ہے۔ اب زیادہ ملاقات ہندوستان میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو بغداد شریف میں ہوتی ہے۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر الہ آباد ہے جس شہر میں بڑی بڑی قداور شخصیتیں آرام کر رہی ہیں، اگر میں نام لوں گا تو وقت نکل جائے گا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ حضور مجاہد ملت نے کہا تھا اگر قریب کا شہر وہابیہ دیابنہ سے متاثر ہو کے بقول حضور مجاہد ملت ثانیہ نشد ہو سکتا ہے تو الہ آباد منور شاہ الہ آبادی کی وجہ سے ثانیہ بغداد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ شہر ہے الہ آباد جس ذات کے بارے میں میرے آقا غریب نواز نے ارشاد فرمایا جس کو میری بارگاہ کی مقبول حاضری چاہیے اسے چاہیے کہ اجمیر آنے سے پہلے منور شاہ الہ آبادی سے مل کے آیا کرے۔ انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ ان بزرگوں کی زمین پر چلیں، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ اسی بارگاہ نور و کرم کے قریب رہنے والا ایک لہجہ ہے محترم عاقب رضا الہ آبادی، نعت پڑھتے ہیں اپنے بزرگوں کے، اپنے اسلاف کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور بالخصوص ان کی صبح ان کی شامیں حضور غوث پاک کے شہزادے حضور مختوم گرامی سے یہ شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں گزرتی ہیں۔ میں بڑے ادب سے گزارش کر رہا ہوں، ہماری باتوں میں اہل حرم کی باتیں ہیں، نبی کا ذکر ہے، ان کے کرم کی باتیں ہیں، ہماری مانو تو تم بھی یہیں پہ آ جاؤ، یہاں حضور کے نقش قدم کی باتیں ہیں۔ بڑے ادب سے محترم عاقب رضا الہ آبادی سے ملتمس تشریف لائیں۔